الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا يخلق نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوانان ملت، مجھ سے قبل خطیب ابن مفسر فضیلت الشیخ محترم جناب قاری ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ سے تربیت اولاد کے عنوان پر بڑی تفصیلی گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ چونکہ آج کے اس مجلس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کی تربیت کے حوالے سے میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کا جسم یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جس طرح شیخ محترم فرما رہے تھے کہ ہم نے جسم کی حفاظت کا تو مکمل انتظام کیا ہوا، اپنے بچوں کے سکون کے لیے، اپنے بچوں کے آرام و راحت کے لیے ہم گھر تو بناتے ہیں،
تاکہ یہ چار دیواری میں محفوظ رہیں، یہ چار دیواری میں سکون سے رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر اس گھر کے اندر اگر گرمیاں آ جائے تو اے سی لگا دیتے ہیں، پنکھے بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہی سردی آتی ہے تو ہم اس کے لیے گرم لباس کا انتظام کرتے ہیں، گرم پانی کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کی تمام اشیاء کا، تمام خواہشات کا جیسے ہی بچہ زبان سے نکالتا ہے ہم کہتے ہیں لبیک، ابھی لاتا ہوں بیٹا، سارا انتظام ہے۔ جسم کے حوالے سے، جسم کو سکون مہیا کرنے کے حوالے سے ہر چیز کا انتظام ہے، لیکن ہم دوسری چیز کو بھول جاتے ہیں۔ جو انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، اس میں ہم روح کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس روح کے سکون کے لیے، اس روح کے آرام و راحت کے لیے، اس روح کے خوشی کے لیے، اس روح کے اطمینان کے لیے گھر کی نہیں اللہ کے گھر کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے گھر کی نہیں بلکہ کس کی ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کے گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے اللہ کے گھر میں، مدارس میں، مساجد میں، قال اللہ قال رسول کے ذریعے اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ جب مسجد کی باری آتی ہے، زمونگا پختانہ ہوئی جماعت غنی دے ہے جی، زمونگا ہمارے پشتوں کا ایک مقولہ ہے، شاید آپ کو سمجھ میں آنا ہے۔ جب مسجد کی باری آتے ہیں نا، مسجد میں پانی نہیں ہے، مسجد میں پنکھے لگانے ہیں، مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، وہی جماعت غنی دے۔ اور میرے پیارے بھائیو، آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ پوچھنا یہ ہے، کبھی ہندو کو مندر بناتے ہوئے چندہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہیں آپ کے روڈوں پہ گھومتا ہو؟ نہ ہو سکتا ہے بھائی، دیکھے کبھی ہندو کو مندر بنا گیا، بھائی چلو چندہ دے دو، سب سے لے گا آؤ، ہر دکان سے۔ کبھی معبد خانہ بنتے ہوئے چندہ مانگتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ایک جب اللہ کا گھر بنتا ہے تو ہم پینافلیکس لگاتے ہیں، کس کے لیے؟ مسجد میں کون آتا ہے؟ اور مسجد میں مسلمان آتے ہیں، قال اللہ قال رسول کے جھنڈے گھاڑنے والے آتے ہیں، ہاں، جو کہتے ہیں نا ہم موحد ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، اس کے لیے ہمیں پینافلیکس لگانا پڑتا ہے، تعمیراتی کام شروع ہے بھائی۔ کیوں؟ آپ جسم کی حفاظت کے لیے تو مکمل انتظام ہے، روح کی تسکین کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے۔ یہ مسجد بنانا کیا کسی غیر مسلم کا کام ہے؟ کسی یہودی کا کام ہے؟ کسی عیسائی کا کام ہے؟ کسی ہندو کا کام ہے؟ کسی مجوسی کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ مسجد کون بنائے گا؟ جب ہم نے دیکھا کہ اس محلے میں اللہ کی عبادت کے لیے، ہماری اولاد کی تربیت کے لیے کوئی اللہ کا گھر نہیں ہے، تو کیا ہمیں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس محلے میں اللہ کا ایک گھر تعمیر ہونا چاہیے؟ یہ ذمہ داری صرف مولوی کی ہے، قاری حنیف ربانی صاحب کی ہے نہیں جی۔ وہ گلی گلی، کوچے کوچے، ڈگر ڈگر، نگر نگر، مسجد مسجد، ایک ایک نماز میں کڑا ہو کر وہ چندہ کرے گا، لا کر ہمارے لیے مسجد بنائے گا۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہو میرے پیارے بھائیوں
جب اپنے اولاد کی تربیت ہم نے کرنی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، تو اس کے لیے انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اس کے لیے جگہ بنانی ہے کہ نہیں بنانی؟ تربیت کہاں ہوگی؟ آپ اس کو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے بٹھاؤ گے تو اس کی تربیت ہوگی نا، اور اس کے لیے جگہ چاہیے۔ میں تو خیر بہت تربیت اولاد کے حوالے سے بہت پیچھے جاتا ہوں، بہت پیچھے جانا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت ہو، اولاد کی تربیت ہو، تو میں بہت پیچھے جاتا ہوں۔ اس کے لیے آپ رشتہ ایسا ڈھونڈے جو دیندار ہو۔ ہاں، اولاد کی تربیت کے لیے اولین چیز کیا ہے کہ اس کے ماں باپ دیندار ہو۔ اگر ماں باپ دیندار نہیں ہے، اس کو دینی ماحول گھر میں مہیا نہیں ہے، تو اس بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ اور میرے پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تنکح المرأة لأربع۔ جب کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے نا، تو اس میں کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہے بھائی؟ یاد رکھنا، 4 چیزیں۔ اور میرا نبی کیا فرماتا ہے کہ عموماً لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ وَلِحُسْنِهَا، سب سے پہلے جا کے دیتے فوٹو دکھاؤ، تصویر، سیلفی، تصویر لائے ہو بھائی، پہلے وہ دکھاؤ۔ ہمارے ہاں رشتے کا انتخاب جب ہوتا ہے تو سب سے پہلے تصویر دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا وَلِمَالِهَا، کماتا کتنا ہے شیخ صاحب؟ کماتا کتنا ہے؟ ڈالروں میں کما رہا ہے یا ریال کما رہا ہے؟ کاروبار کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہمارے ہاں ہوتا ہے وَلِحَسَبِهَا، حسب و نسب کیا ہے بھائی؟ کس قوم کا ہے، قبیلے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ بتائے۔ اور یہ جو مظلوم چیز ہے نا، دین، یہ میرے نبی نے بھی آخر میں بیان کیا ہے، کیونکہ اس کو بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ آخر میں میرا نبی فرماتے ہیں چوتھی چیز کیا ہے؟ ولی دینہا، سب سے آخر میں ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھی بھی ہے، ہاں تھوڑا بہت چلو چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھا دیں گے ہم، سکھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، چلا دیں گے۔ بھئی یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، حسن و جمال، مال و دولت، حسب و نسب۔ دین چل جائے گا، کیونکہ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اگر ایک اور آ کے ٹپک گیا تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ناراض نہیں ہونا بھائی، میں ذرا کڑوی باتیں کرتا ہوں، کوئی فرق پڑے گا۔ یہ جو آپ کے اولاد کی تربیت نہیں ہوگی، اولاد بگڑ جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ قربان جاؤں صحابہ پہ، وہ رشتے کا انتخاب کیسے کرتے تھے بھائی؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آج ایک نئی بات بتاتا ہوں، شاید آپ کے علم میں نہیں ہوگی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ صحابہ میں ایک مالدار صحابی، ایک بہت بڑا تاجر، مالدار صحابی۔ ایک مرتبہ مسجد آیا نا، نماز پڑھی، نماز کے بعد کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، جس طرح میں ابھی ایسے ڈھونڈنے لگ جاؤں، ایسے ایک ایک کو، کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ اچانک جا کر ایک بندے پر نگاہ رک گئی۔ اور میرے پیارے بھائیو توجہ ہے، بڑی قیمتی بات ہے، ضائع مت کرنا توجہ میری طرف۔ کیا کہا؟ ایک بندے پر جا کر نگاہ ٹک گئی، رک گئی، اس کے قریب گئے، کہا آپ سے تھوڑا سا کام ہے، سائڈ پہ چلتے۔ سائڈ پہ لے گئے اور پھر اس سے پوچھا بلال کو جانتے ہو؟
گنگیالے بال ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چپٹی ہوئی ناک ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہے، سیاہ کالا رنگ ہے اور غریب پٹے پرانے کپڑے ہے، غلامی کی زندگی ہے۔ کہا بلال میری بہن جوان ہو گئی ہے، تجھے اپنا بہنوئی بنانا چاہتا ہوں، تو راضی ہے؟ کیا دیکھا تھا بلال میں؟ حسن و جمال، مال و دولت، حسب و نسب؟ دیکھا تو کیا دیکھا بھائی؟ کیا دیکھا؟ بولے، تھوڑا سا بولے، تھوڑا کام آپ بھی کریں۔ صرف دین دیکھ، بس ایک بلال میں صرف تقوی دیکھ، یہ تقوی دار ہے، دین دار ہے، جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہی میرا بہنوئی بن سکتا ہے، میری بہن کا حق ادا کرے گا۔ وہ رشتے کا انتخاب کہاں کرتے تھے؟ اللہ کے گھر میں۔ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، رب کا حق ادا کرتا ہے، وہی میری بہن کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہمارے ہاں الگ ایک مسئلہ ہے پٹھانوں میں، ہمارے ہاں ایک جھوٹی عزت کی ناک ہم نے ایک یہ بھی لگائی ہوئی ہے کہ جی ہمارے گھر کوئی رشتہ لینے آئے گا تب دوں گا، نہیں آئے گا بھلے بہن بیٹی کی جوانی برباد ہوتی ہے ہو جائے، رشتہ نہیں دینا جب تک میرے دروازے پہ کوئی آئے گا نہیں۔ تو میرا محترم بھائیو، بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہیں تو پھر آپ نے رشتہ ایسا ڈھونڈنا ہے جو واقعی دیندار ہو، تاکہ آپ کے گھر کا ماحول دین والا بنے، تب جا کے آپ کے اولاد کی تربیت ہوگی۔ کیونکہ ایک ادارے سے ہم بھی منسلک ہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ نے علماء سے یہ حدیث سنی ہوگی، المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوست سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور ایک معصوم بچے کے لیے، ایک معصوم بچی کے لیے سب سے خیر خواہ اور مخلص دوست کون ہو سکتا ہے؟ باپ، ماں۔ اتنے مدرسے والے اساتذہ مخلص نہیں ہوں گے اس کی تربیت کے حوالے سے جتنے کہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ماں باپ دیندار ہو تو بچہ اس کو دیکھ دیکھ کر کاپی کر رہا ہوتا ہے، تو خود بخود دیندار بنے گا۔ جب ماں باپ ہی دیندار نہ ہو تو بچے کی تربیت کس طرح ہوگی؟ میرے محترم بھائیوں، بس میں اپنی بات کو مختصر کرنے لگا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، امام حاکم بھی اس کو لائے ہیں، مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے۔ ایک نوجوان یتیم لڑکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، میرا ایک پڑوسی ہے، جہاں میرا باغ ہے وہاں ساتھ میں متصل اس کا بھی باغ ہے۔ جب آندھی آتی ہے نا، آندھی، بارش ہوتی ہے، آندھی آتی ہے، ہوائیں چلتی ہے تو کھجوریں نیچے گرنے لگتی ہے۔ جب کھجوریں گرتی ہے تو میری کھجوریں بسا اوقات اس کے باغ میں جا کے گرتی ہے، اس کے باغ کی کھجوریں میرے باغ میں آ کر گرتی ہے، پھر اکٹھا کرنا ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ یہ اس کی ہے یا میری۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اور اپنے باغ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں، ایک دیوار، تاکہ میری کھجوریں ادھر نہ گرے، ان کی کھجوریں ادھر نہ گرے، دیوار بنانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بنا لو۔
کہا جب میں دیوار بنانے لگا تو میرے پڑوسی جو میرا پڑوسی ہے اس کے باغ کی صرف ایک کھجور، ایک درخت، وہ اس دیوار کے درمیان آڑ بن گئے، وہ میری طرف آ گئے، دیوار سیدھی نہیں جا گئی، ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ یہ ایک درخت مجھے دے دے تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے، اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بیچ دے، اس نے کہا نہیں۔ کسی طریقے سے بھی وہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرا فیصلہ کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کر لے آئے۔ اس سے پوچھا کہ بھائی اس کا دیوار کا یہ مسئلہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا بیچ میں آپ کے باغ کا ایک درخت حائل ہو رہا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا وہ اپنے بھائی کو دے دو، وہ اپنے بھائی کو دے دو۔ کہ اللہ کے نبی مشورہ ہے یا حکم ہے؟ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ مشورہ ہے بھائی، میں نہیں دیتا۔ ادلا بدلی کر دو، تیار نہیں ہے۔ قیمت لے لو، تیار نہیں ہے۔ جنت کی خوشخبری تک دی گئی، تیار نہیں ہے۔ اتنے میں مجمع میں سے، بھائی آپ کو میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، آخر میں جا کے وہ بات آپ سے کہوں گا، ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ اللہ کے نبی یہ جو آپ نے جنت کی خوشخبری دی یہ صرف اس شخص کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ کہا کسی کے لیے بھی۔ کہا اگر میں اس یتیم بچے کا مسئلہ حل کر دوں، یتیم بچے کا مسئلہ حل کر دوں تو کیا میرے لیے یہ خوشخبری ہے؟ کہا ہاں ہاں بالکل ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس شخص کے پاس گئے، اس کو کہا کہ تو نے میرے باغ کے بارے میں سنا ہے، مدینہ کے اندر سب سے اعلیٰ کھجور جو ہے وہ میرے باغ کی، بیچ میں میرا گھر بھی ہے، پانی کا چشمہ بھی ہے، جو بازار میں بڑی مہنگی بکتی ہے، بلکہ تاجر کوشش کرتے ہیں کہ میرے باغ کی کھجوریں اس کو ملے۔ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا ایسے کر کہ وہ پورا باغ تو لے لے اور یہ ایک درخت مجھے دے دے۔ کیا کر بھائی، کیا کرو؟ پورا باغ تم لے لو اور ایک درخت اس کے بدلے مجھے دے دو، ایک درخت۔ کہا بھائی دوبارہ سوچ لے، تیرا دماغ تو جگہ پر ہے نا؟ کہا ہاں بالکل بالکل، ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں۔ بس وہ پورا باغ جس میں ایک درخت نہیں ہے، 600 درخت ہے کھجور کے، 600، وہ سارا تو رکھ، یہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دے۔ کہا ٹھیک ہے، سودا ہو گیا۔ واپس آئے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر وہ ایک درخت جو اس یتیم کے دیوار کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ میں نے اس کو گفٹ میں دے دیا ہے، اس کا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ کیا میرے لیے وہ خوشخبری ہے نا کہ جنت میں اللہ مجھے کھجور کا درخت دے گا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نہیں کئی کھجور کے درخت اللہ رب العالمین تجھے عطا کرے گا۔ ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتے ہیں اور میرے پیارے بھائیوں دروازہ بجایا اور ام دحداح کو آواز دی، اپنی بیوی کو آواز دی کہ اپنے بچوں کو لے کے جو چھوٹا موٹا تھوڑا بہت سامان ہے وہ بھی ساتھ لے کے باہر نکل جاؤ۔ کہا اندر کیوں نہیں آ گئے؟ کہا اندر اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے، یہ باغ میں نے بیچ دیا۔ کتنے میں بیچا؟ کس کو بیچا؟ یہ کیسا سودا کیا آپ نے؟ کہا سب کچھ بتاتا ہوں، بچوں کو لے کے باہر آ۔ یہ بھی لوگ تھے، بچوں کو ساتھ لے کے
جو تھوڑا بہت سامان تھا اٹھایا، باہر نکلتی ہے نا، کہا یہ تو بتا بیچا کس کو ہے، کتنے میں بیچا؟ کہا میں نے اپنے باغ کا سودا اللہ رب العالمین سے کر دیا، اور اس کے بدلے میں مجھے جنت میں، اس باغ کے بدلے، بولو بھائی، اس باغ کے بدلے جنت کا باغ ملے گا، سودا کر دیا ہے میں نے۔ دیندار عورتیں تھی نا، کہا بہترین سودا کیا ہے، اور اپنے بچوں کے جیبوں کو ٹٹولا، کہیں کھجوریں ڈالی تو نہیں ہے، جس کے جیب میں تھی بھی نا وہ اٹھا کے باغ کے اندر پھینکی کہ اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ پورا باغ دیا، کس لیے؟ کہ جنت میں گھر ملے گا، جنت میں باغ ملے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، وہ خوشخبری جو اس ابو دحداح کو ملی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بناتا ہے، گھر بناتا ہے، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، واہ کے لیے نہیں، تختیوں پہ اپنا نام نہیں لکھواتا، صرف اس لیے کہ اس میں اللہ کی عبادت ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ سودا مہنگا تو نہیں ہے، پوری مسجد نہیں بنانی، اگر آپ ایک بلاک بھی خرید سکتے ہیں نا، تب بھی یہ خوشخبری آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔